خدمت میں دنیا بھر کے مومنین اور بالاخص آپ حاضرین محفل کی خدمت میں اس مکرمہ اور معظمہ کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ وہ ہمیں اس جلیلۃ القدر بی بی کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کے نزدیک بھی اور دنیا کے باضمیر اور باوجدان لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت و احترام وہ لوگ ہوتے ہیں جو علمی اعتبار سے سب سے آگے ہوں۔ یہ دنیا کا رواج بھی ہے، ابھی اللہ کی بات نہیں کرتے۔ دنیا میں بھی وہ آدمی اپنی فیلڈ میں وہ میڈیکل فیلڈ ہے، انجینئر کی فیلڈ ہے، سیاست کی فیلڈ ہے، قانون کی فیلڈ ہے، یعنی جو بھی فیلڈ ہے زندگی کا، جو بھی ہر شعبہ زندگی سے متعلق جو آدمی اس سے شعبہ زندگی میں سب سے زیادہ معلومات رکھتا ہو، اس کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ بھی اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ وہ لوگ قابل عزت اور احترام ہیں جن کا علم زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے۔ سنت کا مطلب یعنی روٹین کہیں، معمول، روٹین، طریقہ کار۔ خدا کا طریقہ یہ کار یہ ہے کہ وہ جس کو بھی اپنا نمائندہ بناتا ہے، رسول بنانا چاہتا ہے، نبی بنانا چاہتا ہے، یا کسی نبی یا رسول کا وصی بنانا چاہتا ہے، اس زمانے کی امت میں جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو اسی کو رسول بناتا ہے، اسی کو نبی بناتا ہے، اسی کو امام اور وصی نبی بناتا ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو، سب سے زیادہ علم۔ اس لیے کہ رسول، نبی یا امام کا کام وہ اقتدار برائے اقتدار کی کرسی پر آ کے بیٹھنا نہیں ہوتا۔ حتیٰ اقتدار کی کرسی پر بھی اس دنیا میں اگر کوئی کامیاب حکمرانی کرنا چاہتا ہے، اس کو سیاست کے میدان میں سوجھ بوجھ میں اس کو آگے ہونا چاہیے۔ ایک سادہ آدمی جس کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے، وہ اگر سربراہ مملکت بنا دیا جائے گا، وہ اپنے ملک کو کسی کامیابی کے اس پر نہیں لگا سکتا۔ لہذا یہ روایت جو میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ ایک مرتبہ سلمان فارسی، یقیناً اہل بیت کے دنیا میں اگر اہل بیت نے کہا تھا کہ سلمان منا اہل بیت، ابھی بھی یقیناً وہ اہل بیت کے جوار میں ہیں۔ سلمان فارسی رسول خدا سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، لکل نبی وصی فمن وصیک، بہت پیاری، دلنشین اور فیصلہ کن حدیث ہے، فیصلہ کن حدیث ہے۔ لکل نبی وصی فمن وصیک، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوا کرتا ہے یا وصی گزرا ہے، آپ کا وصی کون ہے؟ اگر آپ اپنے بیٹوں میں سے کسی کو یا قابل اعتبار مومنین میں سے کسی کو وصیت کرتے ہیں نا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے اکاؤنٹ میں سے، میری جائیداد میں سے اتنا پیسہ فلان کو دینا ہے، اتنا پیسہ فلان کو دینا ہے، فلان کا اتنے میرے ذمہ اتنا قرض ہے وہ اس کو دینا ہے، میری بیٹیوں کے فلان سے، یہ جس کے کوئی کام سونپتے ہیں، جس کو یہ کام سونپے جاتے ہیں، اس کو وصی کہا جاتا ہے۔ وصی جو وصیت کرنے والا ہوتا ہے اس کو موسی، وصیت کرنے والا موسی،
اور جس کو وصیت کی جاتی ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد کرے اس کو کہتے ہیں وصی۔ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے، نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کی امانتیں مالکوں کے حوالے کرتا ہے، جس نے جو وعدہ کیا ہوتا ہے ان کو پورا کرتا ہے۔ آپ کا وصی کون ہے؟ سلمان کہتے ہیں رسول خدا نے اس وقت مجھے کوئی جواب نہیں دیا، فسکت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت خاموش ہوئے۔ فلما رآنی بعد، اس کے بعد جب آن حضرت سے میری دوسری ملاقات ہوئی، اب یہ روایت میں نہیں ہے اسی دن ملاقات ہوئی ہے، دوسرے دن ملاقات ہوئی ہے، فلما رآنی بعد، دوسری ملاقات جب ہوئی، ہم لفظ دوسری کہتے ہیں تاکہ اس دن کو بھی شامل ہو جائے، اگلے دنوں کو بھی دن مقرر نہیں کرتے۔ جب دوسری ملاقات ہوئی اسی دن یا دوسرے دن یا چند دن کے بعد، تو پھر رسول خدا نے سلمان سے پوچھا کہ اچھا سلمان بتاؤ، تم نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کس کو اپنے بعد اپنا وصی بنایا تھا؟ جس طرح نبی بنانا لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے، خدا کے اختیار میں ہے، اسی طرح نبی کا وصی بنانا بھی وہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، وہ مقرر خدا کرتا ہے، اعلان نبی کرتا ہے۔ مقرر خدا کرتا ہے، اعلان نبی کرتا ہے۔ چنانچہ میدان غریب خم میں جب فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، وہ نعمان بن فہری آیا، کہا کہ آپ نے کہا شہادتیں پڑھو، ہم نے شہادتیں پڑھی، نمازیں پڑھو، نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دی، ابھی یہ حج بیت اللہ سے بھی فارغ ہو کے آئے، حلق کر کے جو ہے نا وہ آ گئے ہیں۔ آپ ان سب باتوں پر راضی نہیں ہوئے، اس کو کافی نہیں سمجھا، اور ابھی اعلان کر کے 1,20,000 کے مجمع میں اپنے چچزاد کی برتری کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کی طرف سے کیا ہے؟ یہاں آپ نے فرمایا والذی لا الہ الا ہو، قسم اس ذات کی، واو عربی میں کبھی اور کے معنی میں آتا ہے، اردو میں بھی ہاں آپ واو کو اور کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، کبھی واو قسم کے لیے آتا ہے، واللہ اس کا ترجمہ اور اللہ نہیں ہے، واللہ یعنی خدا کی قسم، جس طرح بے قسم کے لیے آتا ہے، باللہ تے قسم کے لیے آتا ہے، واللہ باللہ تاللہ، واللہ یعنی خدا کی قسم، باللہ یعنی خدا کی قسم، تاللہ یعنی خدا کی قسم، والذی لا الہ الا ہو، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اعلان میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، خدا کے حکم سے میں نے یہ اعلان کیا ہے۔ کہا اللہم ان کان محمد صادقا، خدایا اگر محمد سچ کہتا ہے کہ تیرے کہنے پر اعلان کر رہا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، تو ابھی پتہ نہیں اس کو کیا پڑ گئی تھی، کیا شوق تھا عذاب الہی اسی دنیا میں بھگتنے کا۔ اگر محمد سچ کہتا ہے ابھی مجھ پر پتھر کی صورت میں عذاب نازل فرما۔ یہ بددعا کی اس نادان آدمی نے درخت کے ساتھ سواری باندھ کے آیا تھا، ابھی چلا تھا سواری کی طرف اور سواری تک پہنچا بھی نہیں تھا، پتھر بڑا بابرکت اس کے سر پر لگا، جسم کے آر پار ہو گیا اور موقع پر ہلاک ہو گیا۔ قرآن کے ترجمہ قرآن کے متن میں جو سکولوں میں پڑھایا جائے گا الحمدللہ بالکل یہی واقعہ درج ہے۔ ہر شیعہ بریلوی پتہ نہیں اہل حدیث اور دیوبندی کے گھر یہ کتاب پہنچے گی کہ رسول نے اللہ کے حکم سے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کا میں ناصر مددگار ہوں یا دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، نہیں، جس پر میں برتری رکھتا ہوں اس پر علی بھی برتری رکھتا ہے۔ وصی بنانے کا فیصلہ خدا کے اختیار میں ہے، نبی کا کام اس کا اعلان کرنا ہے۔ تم یہ بتاؤ حضرت موسیٰ کا وصی کون تھا؟ کہا وہ تو
یوشع بن نون تھا. پچھلے سال یہ گزشتہ نومبر کے مہینے میں ہم گئے تھے کاظمین، امام محمد تقی اور امام بصری کاظم علیہ الحرم کے میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر یوشع بن نون کی قبر ہے. وہ زیارت ہے، بہت خستہ حال ہے، خستہ حال، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے. یوشع بن نون، رسول خدا نے سلمان سے پوچھا لیما، یہاں تک تم نے سوال کا صحیح جواب دیا ہے کہ موسیٰ کا وسیع یوشع بن نون تھا، کیوں؟ اور بھی تو ان کے حواری تھے، اور بھی ان کے اصحاب تھے. وہ اس زمانے کے سب لوگوں میں یہ حضور کی جو نظر انتخاب ہے وہ کیوں یوشع بن نون کو اوپر جا کے روکی؟ سلمان فارسی کہتے ہیں لِأَنَّهُ كَانَ أَعْلَمَهُمْ، کیونکہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں سب لوگوں میں سب سے زیادہ علم یوشع بن نون کے پاس تھا. اس اصول کے تحت رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ جس کے پاس علم ہوتا ہے تھا، اس کو وسیع رسول پہنچنے کا حق پہنچتا ہے. وسیع خاتم الانبیاء وہ آدمی بن سکتا ہے جس طرح یوشع بن نون اپنے زمانے کے تمام انسانوں میں سب سے بڑا عالم تھا، اسی طرح وسیع اس کو ہونا چاہیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کا علم سب سے زیادہ ہو. آئیے کسی اور سے نہیں پوچھتے، ام المؤمنین سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے رسول خدا کے پاس سب سے زیادہ علم کس کے پاس؟ فرماتی ہیں کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ، رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ علم علی کے پاس تھا. اس عقلی تقاضا کے تحت ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رسول کے بعد آپ کا وسیع، آپ کا جانشین، وہ ہستی جو ان ذمہ داریوں کو نبھائے جو ذمہ داریاں رسول کی تھی، وہ علی ہے. علی کے بعد حسن ہے، حسن کے بعد حسین ہے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس عقیدے پر گامزن کیا ہے. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اب وہ دیکھیں، کوئی الہی عہدہ، رسالت، نبوت یا امامت کی صورت میں یا وسیع پیغمبر، کوئی الہی عہدہ کسی کے پاس ہو یا نہ ہو، سب سے زیادہ خدا کے بارگاہ میں بلند مقام اس کا ہے جس کا علم زیادہ ہے. بے شک اس کے پاس کوئی الہی عہدہ نہیں ہے، وہ نبی بھی نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، وسیع رسول بھی ہے. آپ امت کے افراد میں سے ایک فرد ہے. سب سے زیادہ خدا کے نزدیک قابل احترام وہ ہے جس کا علم سب سے زیادہ ہے. علم سے مراد خدا کا علم، خدا کی صفات کا علم، نبوت کا علم، قیامت کا علم، دین کا علم. بات دین کے علم کی بات ہو رہی ہے. سب سے زیادہ علم جس کے پاس ہے وہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محترم ہے اور مکرم ہے. اور یہ جو علم ہے نا، علم، حصول علم کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ وہ ہے کہ انسانوں میں 90% سے بھی زیادہ، 90% سے بھی زیادہ، آگے میں 99 بھی نہیں کہتا، 98 بھی نہیں کہتا، 90% سے زیادہ، تاکہ ان سب کو شامل ہو جائے، بلکہ 99% سے بھی زیادہ لوگوں کے حصول علم کا طریقہ یہ ہے جب وہ اس دنیا میں آتے ہیں تو وہ خالی ذہن ہوتے ہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، خدا نے تمہیں اپنے ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تم کو کچھ پتہ نہیں تھا، تمہارے ذہن 100% خالی تھے. فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اس نے کان دیے، اس نے دل دیے، آنکھیں دی، اور اس کے ذریعے شروع سے جو ہے نا قاعدہ میں جاتے ہو، الف سے انار، بے سے بکری، پے سے پنکھا، تے سے تختی، وہ یہاں سے شروع کرتے ہو، پرائمری، پھر میڈل، پھر میٹرک، پھر ایف اے، پھر بی اے، پھر ایم اے، پھر ایم پھر پی ایچ ڈی، ڈبل ٹرپل، یہ جیسے جیسے حالات یا انسان کی صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے،
علم حاصل کرتا جاتا ہے. دنیا میں جتنے بھی آپ کو علماء نظر آتے ہیں نا، کسی بھی فیلڈ اور شعبۂ زندگی میں ان کے ہاں حصول علم کا یہ طریقہ ہے. کچھ کمالات خصوصاً علم ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو وہ موروثی طور پر مل جاتے ہیں. بعض کمالات موروثی طور پر باپ میں جو خصوصیت ہوتی ہے یا ماں میں وہ خصوصیت ہوتی ہے، وہ خود بخود آٹومیٹکلی اولاد تک منتقل ہو جاتی ہے. رسول خدا کا فرمان ہے، دیکھو اگر تمہارا کوئی بیٹا یا بیٹی ہے اور اس کی ماں ولادت کے فوراً بعد فوت ہو گئی ہے اور اس کو دودھ پلانے کے لیے کسی خاتون کا انتخاب کرنا ہو جس کے ہاں دودھ ہے، اس کے ہاں پیدا ہونے کے بعد بچہ مر گیا ہے یا اس کا بچہ ہے، وہ دونوں کو دودھ پلانے کے لیے اس کا دودھ کافی ہے، اپنی اولاد کو دودھ پلانے کے لیے کسی خاتون مرضعہ کہتے ہیں دودھ پلانے والی خاتون کو، تو دیکھو کسی نادان اور احمق خاتون کا دودھ اپنی اولاد کو مت پلاؤ. کیوں؟ یہ جو حماقت ہے نا، دودھ کے ذریعے اولاد تک منتقل ہوتی ہے. دین عقیدہ، جو دودھ باوضو خاتون پلاتی ہے اس کا اثر اور ہوتا ہے، جو دودھ بے وضو خاتون پلاتی ہے اس کا اثر اور ہوتا ہے. جو دودھ محب علی خاتون پلاتی ہے اس کا اثر اور ہوتا ہے، جو دودھ ایک ناصبی خاتون پلاتی ہے اس کا اثر خود بخود اس کا اثر ہوتا ہے، خود بخود اس کا اثر ہوتا ہے. اچھا، تیسرا طریقہ وہ ہے کہ جو ان دونوں طریقوں سے بھی مختلف ہے، القاء. ایک فرشتے علوم اور حکمتیں لے کے اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں. ادھر ہمارے ایک خطیب نے خاتون جنت کے القاب میں سے ایک لقب محدثہ بیان کیا. محدثہ یعنی اس پر جو ہے نا وہ فرشتے نازل ہوتے تھے. ادھر یہ عبداللہ بن مسعود والے وہ FIA کی درخواست لے کے ان کے پاس گئے، کہا کہ یہ لوگ ختم نبوت کے منکر ہو گئے ہیں، کیونکہ فرشتہ یا جبرائیل وہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے، اور حضرت کے بعد تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور یہ ختم نبوت کے منکر ہو گئے ہیں. پھر ادھر سے تیاری کر کے ہمارے ٹرسٹی حضرات گئے اور ان کو بتایا محدثہ یعنی فرشتے آ کے جن سے باتیں کرتے ہیں ان کو بتایا آپ کی فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے حضرت عمر بھی محدث تھے، ان پر بھی جو ہے نا فرشتے نازل ہوتے تھے. تم ختم نبوت کے منکر نہیں ہو جاتے. ہم اگر کہیں خاتون جنت وہ محدثہ تھی، وہ SSP نے کہا مجھے تو یقین ہو گیا تھا کہ آپ ختم نبوت کے منکر ہیں، مجھے پتہ ہوتا تو ہم نہ کاٹتے FIR. یہ اتنے ذمہ دار ہیں ہمارے لوگ، یہ FIR کاٹتے ہیں نا، اتنے ذمہ دار ہیں. کہا بھائی ہمیں آپ نے مشورہ دیا تھا، آپ نے ہم سے مشورہ تو نہیں کیا تھا بھائی، یہ آپ کی درخواست آئی ہے، پہلے ہمیں دفاع کا حق دیا جاتا تو ہم آپ کو بتاتے. شہد کی مچھلی پر فرشتہ نازل ہوتا ہے، اس کو الہام ہوتا ہے. شہد کی مکھی، حضرت مریم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ فرشتے ان کے پاس آتے تھے. نبی تھی وہ، عورت نہ نبی ہو سکتی ہے، نہ رسول ہو سکتی ہے، نہ امام ہو سکتی ہے. غیر معمولی طریقے سے الہام کے ذریعے فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ ایران ریڈیو پر امام خمینی رحمت اللہ علیہ وہ مکتب کا ذمہ دار نمائندہ اور ترجمان وہ کہہ رہے تھے کہ کسی امام کے بارے میں نے یہ نہیں پڑھا کہ جبرائیل نازل ہوتا تھا. خاتون جنت کے بارے میں ہمارے اصول کافی میں ہے کہ ان پر جبرائیل نازل ہوتا ہے. جس پر بھی جبرائیل نازل ہوتا ہے وہ کوئی نبی یا رسول نہیں ہوا کرتا. کس نے آپ کو بتایا کہ یہ مختصات میں سے ہے نبی کے؟ ایک بار درود بھیجی محمد وارم تیم اس مختصر تمہید کے بعد یہ میرے تمہید اس لیے بانی ہے کہ یہ جس مکرمہ کا آپ دن مناتے ہیں نا، اس کے پاس
علم کے بیک وقت یہ تینوں سرچشمے تھے، بیک وقت تینوں سرچشمے تھے۔ باپ علی تھا، ہاں، ماں خاتون جنت تھی۔ وہ عمار سلمان فارسی سے کہتے ہیں کہ سلمان بھائی میں آپ کو آج ایک عجیب بات نہ سناؤں؟ کہا بھائی ضرور سناؤں۔ کہا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین خاتون جنت کے پاس تشریف لے جا رہے تھے، میں بھی اجازت لے کے چلا گیا۔ جیسی حجرے میں علی نے قدم رکھا، خاتون جنت نے فرمایا یا علی ادن منی، میرے قریب آ کے بیٹھ جائیں، اخبرک بما هو کائن الا اخبرک بما کان وما هو کائن وما یکون الى یوم القیامہ، میرے سامنے آ کے بیٹھے، میں ماضی کی تمام خبریں، حال کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مستقبل کی خبروں سے تجھے آگاہ کروں گا، میرے سامنے آ کے بیٹھ جاؤ۔ یہ نہ سمجھے کہ خاتون جنت حضرت علی سے کہنا چاہتی ہے کہ آئیں میرے سامنے اور مجھ سے استفادہ کریں، میں آپ کے معلومات میں اضافہ کروں۔ نہیں، خاتون جنت کا علم یہ ٹھیک ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو خاتون جنت کا کوئی کفر نہ ہوتا، مگر خاتون جنت کا علم علی سے زیادہ نہیں ہے، وہ امام ہے۔ خاتون جنت معصومہ ہے، آئی تطہیر ان پر نازل ہوئی ہے، باپ کے لیے بھی قابل احترام ہے، لیکن نہ وہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ امام ہے۔ اچھا، یہ بہت ایمان افروز روایت ہے۔ جیسے خاتون جنت نے فرمایا میرے سامنے بیٹھ جائیں، ماضی، حال اور مستقبل کے خبروں سے آگاہ کروں، امیر المومنین نے یہ کام نہ کیا۔ اچھا فاطمہ سناؤ ماضی کی کوئی، یعنی ایک چند منٹوں میں سارے ماضی کی خبریں تو نہیں سنائی جا سکتی تھی، نہ حال کی نہ استقبال کی، یہ نہیں فرمایا کہ ماضی کی کوئی بات سناؤ، مستقبل کی کوئی بات سناؤ، حال کی بات، بھائی وہ فلان بر اعظم کے اس کونے میں یہ کام ہو رہا ہے، یہ سنتے ہی خوشی کے مارے نا، روایت میں خوشی نہیں ہے، میرا اپنا ذہن کہتا ہے جیسے خاتون جنت کی پیشکش سنی فوراً عمار کہتے فرج القہقرہ، وہ کہتے ہیں الٹے پاؤں چلنے کو فرج القہقرہ کہتے ہیں، واپس علی گئے اور سیدھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ تو رسول خدا نے فرمایا امیر المومنین سے یا علی تحدثنی او احدثک، تم اپنے گفتگو کا آغاز کرو گے یا میں؟ رسول امام المومنین فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری حدیث کجا، آپ کی حدیث کجا، حدیثوں کا احسن من حدیثی، میں آپ سے فیض حاصل کروں گا۔ فرمائیے، کہا اتنا کہا کہ لگتا ہے میری بیٹی فاطمہ کے پاس سے آ رہے ہو، یہ باتیں ہوئی ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ پھر علی نے فرمایا یا رسول اللہ کیا خدا نے فاطمہ کو بھی اس نور سے پیدا کیا ہے جس نور سے ہم کو پیدا کیا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کے آئے، دوبارہ وہ آئے، وہ عمار کے بقول خاتون جنت کی خدمت میں، خاتون جنت نے فرمایا کہ علی معلوم ہوتا ہے میرے بابا سے ہو کے آ رہے ہیں آپ میرے بابا کے پاس سے۔ پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نور کو کائنات کی خلقت سے اتنا سال پہلے ہمارے نور کو پیدا کیا، اور ہزاروں سال ہم وہ عالم بالا میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور تقدیس اور تحلیل کرتے رہے، اور اسی نور کی روشنی میں آپ کو ماضی، حال اور آپ کو مستقبل کی اور قیامت تک کی خبریں آپ کو بتا سکتی ہوں۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، ہم آپ بھی جب اپنے بیٹے کے لیے کسی بیٹی کا رشتہ لاتے ہیں یا بیٹی کا رشتہ کہیں دیتے ہیں، ادھر ہم نے کھولا ہوا تھا نا یہ ضرورت رشتوں کا، وہ سلسلہ میرے خیال میں ختم کر دیا ہے۔ میری تجویز یہ ہے کہ دوبارہ شروع کریں سمپل سادہ طریقے سے۔ وہ لڑکے والے بتاتے ہیں بھائی میری بیٹی جو ہے ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، اس نے فلاں میں ماسٹر کیا ہوا ہے، تعلیمی لیول دونوں کا برابر ہونا چاہیے نا، دونوں کا ایک میٹرک ہو اور ایک جو ہے نا وہ ایم فل ہو،
ذہنی توازن نہیں ہوتا. گھر میں آئے دن کچھ جھگڑے ہوتے ہیں، لہذا ذہنی توازن سطح برابر ہونی چاہیے. ہم آپ جب بیٹے بیٹے کی شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، خاصداری کے موقع پر ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں. جن دو ہستیوں کے رشتے کا فیصلہ قدرت نے آسمانوں میں کیا ہے. کیا خیال ہے؟ اس نے بھی علمی لیول کا خیال رکھا ہوگا یہاں. جو بی بی ماضی اور حال اور مستقبل کی خبریں رکھتی ہے، اس کا کفو بھی ایسے ہستی کو ہونا چاہیے جو حال، ماضی یا مستقبل کی خبریں رکھتا ہے. اب میری یہ مجال نہیں ہے کہ دونوں کا میں موازنہ کر سکوں. اتنا سربستہ طور پر ہم کو مان لینا چاہیے اگر علی نہ ہوتا. یہ روایت کے الفاظ ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک کوئی مرد میری بیٹی فاطمہ کی برابری نہ کر سکتا. لہذا اہل سنت علماء کرام اسی دلیل کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں خاتون جنت گزشتہ انبیاء سے بھی افضل تھی. اس نے فرمایا علی نہ ہوتے، یعنی صرف فاطمہ نہیں بلکہ فاطمہ اور علی دونوں کا گزشتہ انبیاء سے افضل ہونے کے ثبوت میں اہل سنت کے بعد علماء کرام اس حدیث کو پیش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ماں خاتون جنت ہے، باپ امیر المومنین ہے. تینوں طریقے میں نے عرض کیا تھا، تینوں طریقے درس تفسیر امیر المومنین دیتے تھے. یہ عام رائج طریقہ ہے. درس تاریخ فرشتے نہیں دیتے تھے، موروثی طور پر نہیں، درس تفسیر امیر المومنین دیتے تھے. ابھی مجھے خیال نہیں آیا ہمارے کدھر گئے جعفر صاحب، چلے گئے. ہاں بیٹھے کئی دفعہ خیال آیا میں ان کو کہوں، لیکن ہر دفعہ بھول گیا. دعا کروں گا ان کو پھر زیارت نصیب ہو، ان کے ذمہ لگا دوں. مصر کی وہ خاتون رائٹر بنت شاطی، اس نے کتاب لکھی ہے بطلۃ کربلا. علیکم السلام. بطلۃ کربلا، اس کا اردو ترجمہ کسی نے کیا ہے کربلا کی شیر دل خاتون، جناب زینب کبریٰ کے بارے میں نا. اس میں انہوں نے لکھا ہے مسائل کا کوئی جملہ اگر آتا ہے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس مکرمہ اور معظمہ کی جلالت، اس کی عظمت، اس کا علم، اس کی شجاعت، اس کی فصاحت اور بلاغت، اس کا توکل بر خدا، غیب پر اس کا ایمان، یہ اسی واقعے کربلا کے دوران اجاگر ہوا ہے. مدینے کی زندگی میں وہ اس طرح کے حالات سامنے نہیں آئے. بنت شاطی وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ علی اپنی بیٹی کو درس قرآن دے رہے تھے. درس قرآن، اس درس قرآن کے دوران علی وہ مستقبل کی وہ پیش گوئیاں کر رہے تھے. وہ روایت بھی میں آپ کو بہار الانوار کی جلد نمبر 40 کو سنا چکا ہوں. امیر المومنین نے فرمایا رسول خدا نے وصیت کی کہ میں جب دنیا سے جانے لگوں نا، غسل، کفن اور حنوط کے بعد اور دفن کرنے سے پہلے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھو، اسی 1 منٹ میں اخبرک بما هو کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک رونما ہونے والے واقعات سے میں تجھے آگاہ کر دوں گا. عبداللہ بن جعفر طیار امیر المومنین کے بھتیجے بھی تھے اور داماد بھی تھے. انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں ففعلت، میں نے رسول خدا کی اس وصیت پر عمل کیا، یعنی آپ کی رحلت کے بعد غسل، دفن، حنوط کے بعد اپنا ہاتھ میں نے رسول خدا کے سینے پر رکھا اور رسول خدا نے مجھے آگاہ کیا. پھر عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں، جعفر طیار، وَكَانَ عَلِيٌّ اذا اخبر بما یقول، جب بھی امیر المومنین کبھی کوئی غیب کی خبر دیتے تھے اور مستقبل کی کوئی پیشگوئی کرتے تھے، ساتھ یہ بھی کہتے تھے ھذا ما اخبرنی رسول اللہ بعد موتی. یہ جو تمہیں خبر سنا رہا ہوں نا مستقبل کی، یہ وہ خبر ہے جو رسول خدا نے مجھے اپنی رحلت کے بعد، رحلت سے پہلے، جانکاری سے پہلے
چادر یا کمبل کے نیچے امیر المومنین جو ہے نا وہ اپنا سر لے گئے اور چند لمحوں کے بعد فوراً نکالا اور فرمایا کہ اس ایک لمحے میں مجھے رسول خدا نے علم کے 1000 ابواب کی تعلیم دی اور ہر باب سے 1000 باب خود بخود کھلتے چلے گئے. یعنی اس چیز کے نتیجے میں 10 لاکھ علم کے دروازے کھلتے چلے گئے. جس کے بعد 10 لاکھ علم کے دروازے کھلتے ہوں جس کے نزدیک مسکین دنیا اس کے علم کا کیا اندازہ لگا سکتی ہے. یہ علی کے پاس مستقبل کا علم تھا. وہ درس قرآن کے دوران مستقبل کے واقعات بیان کر رہے تھے. ان میں سے اس عالم ہستی کا منفرد واقعہ واقعہ کربلا کا بھی ذکر آیا. فرمایا امیر المومنین نے وہ صفین جاتے وقت بھی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہ میدان کربلا میں امیر المومنین رکے اور رک کے فرمایا صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ. ہم نے پوچھا مولا یہ کس ابا عبداللہ سے مخاطب ہیں، کس بات پر صبر کی آپ تلقین فرما رہے ہیں؟ بتایا یہ میرے بیٹا یہاں خیمہ ہوگا، یہاں میرے بیٹے عباس کا خیمہ ہوگا، یہاں قاسم کا، یہاں اکبر کا، میرے حسین کا، یہاں میرے بیٹے کے اصحاب کا. ایک ایک بات کی خبر دی اور بتایا آخر میں عصر عاشور میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا. اچھا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس کو ذکر کر کے امیر المومنین اتنا روئے، غشی طاری ہو گئی. بہت دیر کے بعد افاقہ ہوا اور ہم ہوش میں آئے. شہادت کی خبر دی. اس کے بعد امیر المومنین بتانا چاہتے ہیں جناب زینب کبریٰ کو اپنی بیٹی کو کہ حسین کی شہادت کے بعد عصر عاشور کے بعد اور شام غریبان میں کیا ہوگا. وہ اس خیال سے کہ شاید بیٹی سن نہ سکے، برداشت نہ کر سکے، دل پر کہیں اثر نہ ہو، وہ زبان آپ کی رکتی تھی. جب جناب زینب کبریٰ نے دیکھا کہ بابا کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں پا رہے ہیں، فرمایا بابا جو بات آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں نا، میں اپنی مادر گرامی سے اس کی تفصیل سن چکی ہوں. مجھے بتایا میری مادر گرامی نے کہ شام غریبان میں کون سی قیامت جو ہے نا وہ پر ٹوٹے گی. ایک یہ طریقہ بھی تھا. یہ طریقہ عام طریقہ بیٹی کو بٹھا کے در سے تفصیل دیتے تھے. کمالات معصومہ ماں اور معصوم باپ کی طرف سے بھی ان کو ملے تھے. اس کے علاوہ یعنی میراث کے علاوہ اور سامنے بٹھا کے تدریس کے علاوہ بھی الہام کے ذریعے علم لدنی کی مالک تھی یہ بی بی، اور جس کی گواہی امام زین العابدین علیہ السلام نے وہی کوفہ اور شام کے راہو میں ایک دفعہ فرمایا الحمدللہ یا اماں، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے پھوپھی اماں، انت عالمۃ غیر معلمہ وفہیمۃ غیر مفہمہ. آپ وہ عالمہ ہیں کہ جن کو کسی عام آدمی نے درس و تدریس کے ذریعے علم نہیں سکھایا. آپ وہ دین کی سمجھ رکھتی ہیں تو جو کسی عام آدمی نے آپ کو سکھایا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں جناب زینب کے فضائل میں آپ کے اعزازات میں سے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ امام زین العابدین جیسی ہستی فرماتے کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں اور فہیمۃ غیر مفہمہ. لہذا میں نے کہا یہ وہ بی بی ہے جو باپ کی طرح، نانا کی طرح، ماں کی طرح علم لدنی کی مالک تھی. عظمتوں کا معیار، فضیلتوں کا معیار علم ہوا کرتا ہے. دنیا میں گنتی کے افراد ہیں کہ جن کا نام والدین نے نہیں رکھا، خدا نے رکھا ہے. امیر المومنین کا نام بڑی تفصیل کے ساتھ ولادت کے واقعہ جب آپ پڑھتے ہیں تو خدا نے فرمایا کہ میں نے علی کا نام اپنے نام سے مشتق کر کے نکال کے علی رکھا ہے. امیر المومنین کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا، خاتون جنت کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا.
وہ جناب زینب کبریٰ کی ولادت ہوتی ہے، اس وقت رسول خدا مدینے سے باہر تھے. 3 دن تک امیر المومنین نے، ظاہر ہے جناب فاطمہ الزہرا نے امیر المومنین کے مشورے کے بغیر تو کوئی نام نہیں رکھنا تھا. امیر المومنین نے بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا نام گزاری نام رکھنے میں. 3 دن جب گزر چکے تو خاتون جنت فرماتے ہیں کہ علی یہ 3 دن تو ہو گئے، آپ نے میری بیٹی کا کوئی نام نہیں رکھا، کوئی نام رکھے مناسب. فرمایا میں رسول خدا سے سبقت نہیں کر سکتا. 3 دن کے بعد رسول خدا آئے، خاتون جنت نے فرمایا کہ بابا بیٹی کی ولادت کے 3 دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک علی نے آپ کے انتظار میں کوئی نام نہیں رکھا. رسول خدا فرماتے ہیں میں خدا سے سبقت نہیں کر سکتا. خدا کے حکم سے رسول خدا نے علی کی بیٹی کا نام زینب کبریٰ رکھا. زینب صاحب کرامت تھی، صاحب کرامت. یہ حدیث قدسی ہے، اس کو اہل سنت نے بھی لکھا ہے اپنی کتابوں میں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اذا اراد اللہ لا يزال عبدی المؤمن يتقرب الی بالنوافل. میرے جو مومن بندے ہوتے ہیں نا وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے ہیں. نوافل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واجبات کو ترک کر کے صرف نوافل انجام دیتے ہیں، نہیں، واجبات کے علاوہ ٹھیک واجب بھی قربت اللہ، لیکن جس طرح واجبات کے ساتھ نوافل پڑھنے سے جتنا قرب خدا حاصل ہوتا ہے اتنا قرب خدا صرف فرائض اور واجبات سے حاصل نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا لا یزال عبدی المؤمن یتقرب الی بالنوافل، میرا قرب حاصل کر لیتا ہے. فَإِذَا تَقَرَّبَ أَحْبَبْتُهُ، میرا جو بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرے اسے میں محبت کرنے لگتا ہوں، وہ محبوب خدا بن جاتا ہے. وہ روایت عرض کرنے لگا ہوں بشرطی کی آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اس پر عمل کریں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. میں چنیوٹ میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا، میں نے کہا جو وعدہ کرتے ہیں ہاتھ اٹھائیں. سب نے ہاتھ اٹھائے سوائے مولانا صاحب کو جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. واجد نقوی ہمارے دوست ہیں، مولانا واجد نقوی، چنیوٹ کی مسجد امام زمان بہت عالی شان شیخ صاحب نے بنوائی ہوئی ہے، وہ سب نے اٹھا لیا اور انہوں نے نہیں اٹھایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی مومنین متوجہ نہیں ہیں کہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا ہے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہاتھ اٹھاؤں گا تو گویا ایک ذمہ داری آئے گی، وعدہ ہوگا، وعدہ خلافی. لیکن جب میں نے کہا کہ سب نے اٹھا لیا ہے، نقوی صاحب سے نے نہیں اٹھایا، پھر تم کو بھی اٹھانا پڑے گا. ٹھیک ہے. سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول خدا نے شرکت نہ کی ہو اور اصحاب میں سے لشکر اسلام میں سے کسی کو تائید یا جو ہے نا وہ کمانڈر بنا کے کمان دے کے بھیجا ہو. امیر المومنین کی قیادت میں ایک لشکر کو بھیجا، خود تشریف نہیں لے گئے. لکھا ہوا تاریخ میں اتنے سریے، اتنے غزوے اتنے جس میں رسول نے خود شرکت کی، سریے اتنے جس میں خود تشریف نہیں لے گئے. کسی اور کو وہ لشکر جو ہے نا وہ لشکر کا وہ بنا کے بھیجا کمانڈر. تقریباً 40 دن کے بعد جنگ سے فارغ ہو کے یہ لشکر واپس آیا. ایک صاحب سے رسول خدا نے فرمایا کہ بھائی اس جنگ میں رسول کی قیادت اور کمان کیسی رہی؟ کہا زبردست، اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے تو پیدا کیا ہے علی کو، لیکن علی کی ایک عمل پر ہم کو تحفظ ہے، اعتراض ہے. کیا ہے؟ کہا علی نے تمام نمازوں میں تمام نمازوں کی پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت کی ہے. پہلی رکعت میں
ہم عام طور پر میں بھی صاحب بھی پہلی رکعت میں مغرب کی پہلی رکعت میں انا انزلنا، عشاء کی پہلی رکعت میں سورہ پتہ نہیں وہ کوثر، اور دوسری رکعت میں ہم سب سورہ قل اللہ پڑھتے ہیں۔ علی تمام نمازوں کی دونوں رکعتوں میں پہلی سورہ قل اللہ پڑھتے رہے۔ امیر مومنین کو بلا کے کہا یہ علی ایک شکایت موصول ہوئی ہے، اس کا کیا جواب دو گے؟ کیوں سب نمازوں میں قل اللہ پڑھتے رہے؟ علی نے جواب دیا لحبی لہا، کیا کروں یا رسول اللہ، مجھے سورہ توحید سے محبت ہے۔ آگے یہ اتنا وہ زیادہ وہ نہیں ہے، آگے اس کی وجہ جو رسول نے بتائی ہے کہ علی کے دل میں سورہ توحید کی محبت کیوں ہے، فرمایا علی یہ جو تیرے دل میں سورہ توحید کی محبت ہے نا، ما احببتها حتی احبک اللہ، یہ تیرے دل میں سورہ توحید کی محبت اس لیے ہے کہ خدا تجھ سے محبت کرتا ہے۔ سورہ توحید سے محبت یہ محبوب الہی بننے کی نشانی، بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے محبوب الہی ہونا۔ اسی لیے وہ رسول خدا سے کسی نے آ کے کہا تھا نا یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا عمل بتائیں کہ جس سے خدا بھی مجھ سے محبت کرے اور اس کی مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے۔ تو فرمایا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ تجھ سے محبت کریں، لوگوں سے اپنے آپ کو بے نیاز ظاہر کر، اپنے آپ کو لوگوں کا محتاج ظاہر نہ کر، نظروں سے گر جائے گا تو، ان کے دل میں تیری کوئی عزت محبت نہیں ہوگی۔ اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ خدا تجھ سے محبت کرے، فتقہ، اپنے دل میں تقوی الہی پیدا کر، خدا تجھ سے محبت کرے گا۔ خدا امام المتقین کو خدا کتنا چاہتا ہوگا، یہ تو سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ وہ اس میں خیبر میں روانہ کر کے دودھ پہ ڈبے نے فرمایا تھا کل یہ علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، فرار نہیں ہوگا، یحب اللہ و رسولہ، یہ جس کو میں علم دوں گا وہ خدا اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جس بندے سے میں محبت کرتا ہوں نا، میں فَعَيْنُهُ الَّذِي لَا يَبْصُرُ، خدا فرماتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، جو میرا محبوب بنتا ہے، میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں وہ اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کو پھیلاتا ہے، اسے چیزوں کو اٹھاتا ہوں۔ یعنی میری صفتوں کا، کمالات کا وہ مظہر ہوتا ہے، مظہر، وہ صاحب کرامت بن جاتا ہے۔ میں نے آپ کو خود وقت دیا، صاحب کرامت تھی۔ یہ میرے ہاتھ میں زینب کبریٰ نام کی کتاب ہے، اس کا لکھنے والا ہے العلامہ المحقق الشیخ جعفر النقدی۔ ان کی امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک کتاب ہے، بہت قدیم کتاب ہے۔ اس کے اندر بی بی کے بہت سارے معجزات کو بیان کیا ہے، کرامات کو۔ آج اسی بی بی کو وسیلہ بناتے ہیں، جو مومنین پریشان حال ہیں، مریض ہیں، بے اولاد ہیں، مریضوں کی شفایابی اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے اسی شریکت الحسین اور ام المومنین کو وسیلہ بناتے ہیں۔ لکھا انہوں نے کہ شیخ نوری، حسین نوری، مرزا حسین نوری، وہ بڑے ماہر تھے حدیثوں کے، دارالسلام بھی ان کی کتاب ہے، النجم الثاقب، یہ کتاب بھی میں نے ایک عزیز سے کہا تھا، وہ اس کو مشہد سے عربی نہیں ملی، 2 جلدیں فارسی میں لے کے آیا ہے۔ ابھی جب کوئی جائے گا عراق اس کے ذمہ لگاؤں گا کہ وہ میرے لیے النجم الثاقب، آپ میں سے اگر زیارت کے لیے جاتا ہے تو مجھے بتا کے جائیں، النجم الثاقب منگوائیں، اس کو ہدیہ بھی ادا کرو۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ثواب زیادہ ملے تو مفت دے دیں، ٹھیک ہے نا، آپ کی مرضی ہے۔ درود بھیجو محمد وال محمد۔
وہ کہتے ہیں بروجرد کے ایک جلیل القدر عالم دین تھے جن کا نام محمد باقر ان کا نام تھا۔ سلطان آباد کے وہ رہنے والے تھے۔ بروجرد میں وہ تعلیم کے سلسلے میں رہتے تھے اور ان کا آبائی جو گاؤں تھا وہ سلطان آباد تھا۔ وہ بیمار ہو جاتے ہیں، سخت شدید علیل ہو جاتے ہیں اور غالباً بائیں آنکھ میں ان کی تکلیف تھی۔ کافی علاج کروایا بروجرد میں اور کوئی علاج کامیاب نہیں ہو سکا، صرف اسی لیے کہ وہ درس وغیرہ جاری نہیں رکھ سکے۔ واپس وہ اپنے سلطان آباد آئے۔ سفر کی صعوبتوں کی وجہ سے اور تکلیف بڑھ گئی اور ان کے باپ جو تھے بیچارے بڑے بڑے ماہر ڈاکٹروں کو گھر بلا کے لائے، علاج معالجہ کرایا، لیکن کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ رات کو سو نہیں سکتے تھے بیچارے، وہ آشوب چشم، آنکھ کے درد اور وہ تکلیف کی وجہ سے۔ لکھتے ان کا ایک بھائی تھا بڑا صالح اور متقی پرہیزگار، اس نے عتبات مقدسہ کی زیارت کا پروگرام بنایا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا بھائی میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، عتبات مقدسہ جاؤں گا، زری سے اپنی اس آنکھ کو مس کروں گا، اللہ اس کی برکت سے مجھے شفا دے گا۔ ڈاکٹروں کو جب پتہ چلا کہ بھئی یہ زیارت میں جانا چاہتا اپنے بھائی کے ساتھ، ڈاکٹروں نے بیعت بلسان واحد لکھا ہوا ہے، بیعت زبان کہا کہ اگر اس حالت میں یہ چلا جاتا ہے سفر پر، ریسٹ نہیں کرتا، پہلی یا دوسری منزل میں مکمل طور پر اس کی نظر چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، ایک آنکھ سے بالکل محروم ہو جائے گا۔ یہ بیچارہ بڑی کرب کے عالم میں تھا۔ اچھا، وہ بھائی کی خدا حافظی کے بہانے سے وہ چلا گیا بھائی کے گھر، اور وہاں ایک مومن تھے، اس نے کہا ان سے یہ وہ ڈاکٹروں کی، اب یہاں جو کہ لکھا ہوا خرافات ہے، خرافات، یہ جو ڈاکٹروں کی باتیں ہیں نا، اگر تم چل پڑے دوسری منزل میں یہ مکمل بینائی سے معلوم ہو جائے، چھوڑو ان باتوں کو۔ 9 سال سے میں عارضہ قلب میں مبتلا تھا، میں گیا ہوں نواسہ پیغمبر کی ذریعے سے میں نے بدن کو مس کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مکمل شفا دی ہے، چھوڑو ان باتوں پر کوئی عمل نہ کرو اور پروگرام بنا لو۔ کہتے اس کے ساتھ چل پڑے۔ ابھی راستے میں ایک رات ٹھہرے تھے، جی میرے درد میں انتہائی شدید جو ہے نا وہ آنکھ میں تکلیف تھی، ساتھی بھی جو میرے ساتھ جانے کے حق میں نہیں تھے، سب نے کہا یار تم ہمارے لیے مشکل کا باعث بنو گے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ رات کو میں سو نہیں سکتا تھا، شدید درد اور کرب کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے افاقہ ہوا، میری آنکھ لگ گئی، میری آنکھ لگ گئی۔ پوری روایت تو آپ کو نہیں پورا کو سناتا، کہتے ہیں کہ میں وہ جب میری یہ حالت دیکھی تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا، واتفق اصحابی کلہم، سب جتنے بھی کاروان میں موجود تھے سب نے مشورہ دیا کہ ان اعود الا بلد الذی جئت منہ، واپس میں اپنے سلطان آباد چلا جاؤں۔ یہ ان کے لیے جو ہے نا یہ درد سر کا باعث بنے گا۔ راستے میں ابھی تو ایران میں ہے، بھائی وہ عراق جانا ہے، عراق کے پتہ تمام شہروں میں، نجف جانا ہے، کربلا جانا ہے، سب نے مشورہ دیا کہ میں واپس چلا جاؤں۔ فلما کان وقت سحر، سحر کا جب وقت ہوا، سکن الوجع، تھوڑا سا درد میں افاقہ ہوا، اور رقدت، میری آنکھ لگ گئی۔ فرأیت الصدیقۃ الصغریٰ زینب بنت امام الاتقیاء علیہ آفاف التحیۃ والثناء فدخلت علیہ، میں نے دیکھا جناب زینب کبریٰ، ان کے باپ پر ہزاروں درود اور سلام، جو ادھر لکھا ہوا ہے جناب زینب صغریٰ صدیقہ کبریٰ، جن کے باپ پر ہزاروں درود اور سلام، وہ میرے حجرے میں داخل ہوئی۔ وَأَخَذَتْ بِطَرَفِ مَقْنَعَةٍ كَانَتْ عَلَى رَاسِهَا، جو مقنعہ، جو چادر اوڑی ہوئی تھی، اس کا ایک کونا
میری آنکھوں میں پھیرا. خواب یہ خواب میں میرے حجرے میں میرے کمرے میں آئی اور اپنی رضا یا اپنے کا ایک کونا میری آنکھ میں انہوں نے پھیرا. وَمَسَحَتْ عَيْنِي بِهِ فَانْتَبَهْتُ مِنْ مَنَامِي. میں جب دور سے نیند سے بیدار ہوا وَأَنَا لَمْ أَجِدْ لِلْوَجَعِ أَثَرًا فِي عَيْنِي. میری آنکھوں میں درد کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا. جیسی میری آنکھ کھلی ہے فَلَمَّا أَصْبَحَ الصَّبَاحُ. جب صبح ہوئی میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا إِنِّي لَمْ أَجِدْ الْيَوْمَ أَلَمًا فِي عَيْنِي. بھائی آپ لوگ کہہ رہے تھے اصرار کر رہے تھے کہ واپس چلا جاؤں, ابھی میرا درد بالکل ختم ہو گیا ہے جی, میری آنکھ میں کوئی تکلیف نہیں ہے. فَلَا تَمْنَعُونِي مِنَ السَّفَرِ. نہ روکو مجھے, واپس پر مجبور نہ کرو. فَمَا تَيَقَّنُوا مِنِّي. وہ اعتبار نہیں کیا انہوں نے. فَحَلَفْتُ. میں نے قسم کھائی, یار میں قسم کھاتا ہوں. وَسِرْنَا. یہ ہم چل پڑے. فَلَمَّا أَخَذْنَا فِي السَّيْرِ. وہ کہتے ہیں کہ صرف ابھی درد ختم ہو گیا تھا. وہ میری آنکھ پر ایک پٹی تھی. صحرا پہنچ کے پھر میں نے وہ رومال یا پٹی جو بندھی ہوئی تھی اس کو ہٹایا اور میں نے صحرا کی طرف دیکھا, آس پاس کے پہاڑوں کی طرف دیکھا. میں نے محسوس کیا کہ اب میری دائیں آنکھ جو پہلے ٹھیک ٹھاک تھی, اب میری بائیں آنکھ اور دائیں آنکھ میں کوئی فرق باقی نہیں رہا. میری دائیں آنکھ اور بائیں آنکھ میں کوئی فرق باقی نہیں رہا. اور میں اپنے ساتھیوں میں سے ایک سے کہا کہ بھائی تقرب منی, آپ میرے قریب آئیں. ظاہر ہے اس کی آنکھ خون کی طرح سرخ تھی, پتہ نہیں کوئی سفیدی اس پر چھا گئی تھی. اور ان سے کہا کہ آپ آئیں. وانظر فی عینی. آپ خود دیکھ رہے میری آنکھ کی درد کا تو مجھے محسوس ہو رہا ختم ہو گیا, اور اس کی ظاہری حالت کو بھی آپ دیکھیں. قال سبحان اللہ لا ارى فی عینک رمدا. میں تمہاری آنکھوں میں آشوب چشم کا کوئی اثر نہیں دیکھ رہا.